اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء وجب بعد فناء الاشیاء تفردا بالاولیات والقدم والسماء کل شیء ما عدا الفناء والعدم کما قال عز شانہ کل شیء ہالک الا وجہہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومحمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمات علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یائس الذین کفروا من دینکم بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعا ہے خالق اکبر آپ سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ اللہ بانیان کی آپ سارے صاحبان کی جو نیک شریح حدات ہیں ذکر حسین کے صدقے میں قبول و مستجاب فرمائے۔ برادری عزیز قیصر صاحب، بھائی فضل صاحب، دیگر برادران کی یہ صف اعضاء صف انتظار جس کا اہتمام سلام ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ آپ سارے کے سارے صاحبان جو اس پاکیزہ باز میں تشریف فرما ہے، جو نیک شریف حدات لے کے تشریف فرما ہے، ذکر پاک کا صدقہ اس پاک باز میں اٹھنے سے پہلے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ذکر پاک کا صدقہ اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد نرین عطا فرمائے۔ مقروضین کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ شیعہ سنی بھائی شجرہ اسلام کی مضبوط شاخیں، اسلام کی دو آنکھیں ہیں جس سے اسلام کو دیکھا جاتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں دامی اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو استقامت عطا فرمائے۔ اس کائنات کے حقیقی والی و وارث کا جلد ظہور فرمائے۔ مل کے بواز بلند صلوات تلاوت فرما لیں۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے باجماعت بواز بلند صلوات تلاوت فرما لیں۔ اجازت ہے بات شروع کیجئے۔ طویل سفر کرنے کے بعد ذکر حسین کے صدقے میں آپ مومنین کی زیارتوں کی شرف حاصل ہو رہا۔ آپ میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ ہے شہر بدل جائے، وطن بدل جائے، زبان بدل جائے، لہجہ بدل جائے، لیکن علی والوں کا مزاج نہیں بدلتا۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شیعہ قوم، میں اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، ساری زندگی پانی میں کھڑی رہے، ہڈیاں گل جائیں، گوشت سڑ جائے، حتیٰ کہ اس کا سارا خون ختم ہو جائے، وہ اللہ کی صرف اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے بغیر مانگے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ آباد رہے۔ میں نے بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور سرنامہ کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ آج پھر کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج پھر کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ایک مرحلہ ہے تمہید میں ساتھ دینا ہے اور نتیجے پہ لطف لینا ہے۔ ادیان عالم اور بھی تھے، دین اور بھی تھے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ یہود تھا، ہنود تھا، عیسائیت تھی، بدھ مت تھے، جین مت تھے، شدھ مت تھے۔ میں نے بات کا آغاز کر دیا، ایک لمحہ ہے تمہید کا، نتیجے پہ لطف۔ اللہ نے کہا میرا پسندیدہ دین جو ہے، میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا آغاز ہوا ہے ابو طالب کے گھر سے۔
ایک لمحہ توجہ کرنا، نتیجے پہ لطف لینا ہے۔ کائنات کے بادشاہ رسول نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کے دین کا آغاز کرنا ہے۔ چچا ابو طالب گار بھی دے لنگر بھی دے، گار بھی دے لنگر بھی دے۔ 3 دن ابو طالب کے گھر میں لنگر پکتا رہا۔ کافر آتے، بات سنتے نہیں تھے، لنگر کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمیں کافروں کی ایک نشانی پتہ چل گئی، یہ ذکر کا بائیکاٹ کرتے ہیں، لنگر کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ لنگر ابھی یہاں بھی جاری ہے۔ ہمارے ہاں لنگر کسی عام چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے جناب علی؟ بات پہنچ رہی ہے جناب علی؟ لنگر عام چیز نہیں ہے۔ میں ابھی تمہیدی مرحلے میں ہوں۔ میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ کافر دین سے جو مایوس ہوئے تھے، یہ کس لیے ہوئے تھے؟ لنگر کا مطلب موسیٰ نبی کا دور تھا، طور پہ گئے، خدا نے کہا موسیٰ وہ جو تیری بستی کا امیر شخص ہے وہ 5 دن بعد مر جائے گا۔ لنگر کی بات ہے، ہمارے ہاں لنگر کا بھی بڑا احترام ہے۔ کہا وہ 5 دن بعد جو ہے وہ مر جائے گا۔ موسیٰ طور سے واپس آئے، ان سے کہا کہ میرے خدا نے کہا ہے وہ جو میری بستی کا رعایا کا جو امیر شخص ہے وہ 5 دن بعد مر جائے گا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ موسیٰ کے خدا نے کہا کہ تو 5 دن بعد مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ بھی سچا، موسیٰ کا خدا بھی سچا، میرا منشی کہاں ہے؟ اپنے منشی کو بلایا، اس نے کہا جتنی گودام میں گندم پک پڑی ہے لنگر پکا کے تقسیم کر دے۔ پہلا دن تھا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں لنگر تو موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ پہلا دن تھا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ دوسرا دن تھا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ تیسرا دن تھا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ چوتھا دن تھا، وہ لنگر جاری تھا، شخص زندہ تھا۔ 5واں دن آیا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ ہے۔ اب جو ایک پیغام لے کر آئے تھے ان کے چہرے پر حیرت آ گئی، کیونکہ اللہ کے کہا تھا یہ 5 دن بعد مر جائے گا، لیکن ان کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ منظر کیا تھا؟ 6واں دن تھا، لنگر جاری تھا، وہ شخص زندہ تھا۔ انہوں نے دوڑنا شروع کیا موسیٰ کے پاس، موسیٰ تو نے تو کہا تھا کہ یہ شخص 5 دن بعد مر جائے گا، 6واں دن ہے، لنگر جاری ہے، وہ شخص زندہ ہے۔ ادھر موسیٰ نے نہ لین نہیں پہنی، عصا نہیں پکڑا، طور پہ جا کے کہا میرے اللہ نکال نبیوں کی فہرست سے میرا نام، تو نے تو کہا تھا وہ 5 دن بعد مر جائے گا، 6واں دن ہے، لنگر جاری ہے، وہ شخص زندہ ہے۔ کہا موسیٰ اسے چھوڑ اپنی بات کر، اس کا لنگر والا کاروبار بڑا پسند آ گیا ہے۔ اس آباد رہے سے اس کا لنگر والا کاروبار جو ہے بڑا پسند آ گیا۔ لنگر تو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ چچا گھر بھی دے لنگر بھی دے۔ 3 دن ابو طالب کے گھر میں لنگر پکتا رہا، لنگر پکتا رہا، کافر نہیں مانے۔ میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں اسلام کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہو رہی تھی۔ اسلام کی پہلی مجلس جو ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہو، کافر ماننے ہی نہیں۔ کائنات کے بادشاہ رسول نے کہا کہ ہم کل اسلام کا پہلا جلوس لے کر گلی میں آئیں گے۔ اسلام کا پہلا جلوس جو ہے وہ لے کر گلی میں۔ ادھر کائنات کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے یہ اسلام ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اعلان کرنے کے بعد بھی یہ آیت نہیں آئی کہ کافر جو ہیں وہ تیرے دین سے مایوس ہوئے، کافر تیرے دین سے مایوس، آیت نہیں آئی۔ کہا ہم پہلا جلوس لے کر گلی میں آئیں گے۔ اب کافر مایوس نہیں ہوئے، مایوس ہوتے تو پھر منصوبہ نہ بناتے۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے یہ علی ولی اللہ کی دشمنی چلی کہاں سے تھی؟ یہ علی ولی اللہ کی دشمنی جو ہے یہ چلی کہاں سے تھی؟ کافروں نے منصوبہ بنایا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کنکر دیے، کہا کہ کل اللہ کا نبی جب تبلیغ کے لیے گلی میں آئے گا آپ پتھر مارنا، پریشان تو نہیں بیٹھے، زخمی ہو جائے گا، ڈر کے دین کی تبلیغ چھوڑ دے گا۔ اب ان کا یہ منصوبہ تھا۔ کافروں کے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کر ادھر چھت پہ بیٹھے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ نبی آئے ہم حملہ کر دیں، نبی آئے ہم حملہ کر دیں۔ ادھر انہوں نے پتھر اٹھائے تھے،
ابھی مارنے کا ارادہ ہی کیا تھا، اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے، ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اللہ جانے اس فکرے پہ کون کتنا لطف دے گا۔ میں نے کہا اٹھے ہوئے ہاتھ تھے، ہاتھ نیچے آئے، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، کیونکہ ادھر تنہا رسول نہیں، پیچھے علی بھی آ رہے تھے۔ آباد علیہ السلام تنہا رسول نہیں تھے، پیچھے علی بھی آ رہے تھے۔ آگے آگے مصطفیٰ تھے، پیچھے پیچھے مرتضیٰ تھے، آگے آگے شمع رسالت تھی، پیچھے پیچھے کمر امامت تھی۔ چلے میں اور احسان کر دیتا ہوں، آگے آگے محمد رسول اللہ تھا، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ تھا۔ اب کافروں کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ علی ہٹے ہم محمد پہ حملہ کریں، علی ہٹے ہم محمد پہ حملہ کریں، مصطفیٰ پہ حملہ کریں، کمر امامت ہٹے شمس رسالت پہ حملہ کریں۔ پھر میں کہہ دیتا ہوں کافروں کے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کر اس انتظار میں تھے کہ علی ولی اللہ ہٹے ہم محمد رسول اللہ پہ حملہ کرے۔ ہمیں کافروں کی نشانی پتہ چل گئی، آج بھی کچھ کافر علی کو ہٹا کر محمد پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے کافر جو ہے علی کو ہٹا کر محمد پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دین اللہ کا ہے، رسالت نبی کی ہے، دشمنی کس کی چلی ہے؟ علی کی۔ ادھر اشیر پہ کون تھا؟ علی۔ ادھر گلی میں علی۔ اب دین کی جو ہے وہ دشمنی چل رہی ہے، دین کی دشمنی چل رہی ہے، توحید اس کی پھیل رہی ہے، رسالت نبی کی پھیل رہی ہے، دشمنی علی کی پھیل رہی ہے۔ میں نے یہی تو بتانا کہ علی ولی اللہ کی دشمنی چلی کیسے۔ اب پھر کیا ہوا؟ دین کی تبلیغ جاری ہے، یہاں بھی منصوبہ ناکام ہو گیا، دین کی تبلیغ جاری تھی۔ اب پھر کیا ہوا؟ ابو طالب نے مکہ چھوڑا، اللہ نے کہا میرا نبی تو مدینہ مکہ چھوڑ دے، تو مکہ چھوڑ دے۔ ادھر علی کو بلایا، کیونکہ کافروں نے پھر منصوبہ بنا لیا تھا، ایسا کرتے ہیں سارے مل کے نبی پہ حملہ کر دیتے ہیں، کسی بھی بات پہ جو پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے حملہ کیا۔ ادھر منصوبہ بنایا، ادھر خدا نے پھر مخبری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 40 کافر جائیں گے، نبی پہ حملہ کریں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا ہے، کسی قبیلے میں بات نہیں آئے گی۔ ادھر رسول کو پتہ چل گیا، علی کو بلایا، کہا کہ اے علی میری جان کو خطرہ ہے، تو نے آج سونا ہے۔ میں نے ہجرت نہیں پڑھنی ہے، میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کہاں سے چلی۔ اور علی نے یہ بھی کہا تھا کیوں سونا ہے، کس لیے سونا ہے، کیونکہ علی نے رسول کے آگے کب کیوں کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ ایک فکرہ کہا تھا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کہا سونا ہے اور صبح ایمانتے واپس گھر کے مدینے آ جانا۔ کبھی نہ سونے والا علی آج بستر پہ سو رہا ہے، کبھی بھی نہ سونے والا علی آج بستر پہ سو رہا ہے۔ سو کون رہا ہے؟ علی۔ بستر کس کا ہے؟ نبی کا۔ اے علی بیل 40 ننگے تلواریں تھیں، خطرے میں تو نیند نہیں آتی، آج آپ سکون سے کیوں سو رہے؟ کہا کہ علی کو ہر رات موت آ سکتی تھی، اس رات نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ ایمانتے واپس کر کے مدینے آ جانا ہے۔ علی بستر محمد پہ سو رہے۔ کون سو رہا؟ میں بڑی جلدی کروں، اور میں نے کبھی منتوں سے داد لی نہیں ہے، نہ یہ کبھی فکرہ کہا ہے اتنا اونچا بولو کہ آواز نجف تک چلی جائے، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے نجف والا اس کی بھی سنتا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی، نجف والا اس کی بھی سن لیتا ہے۔ بستر پہ علی سو گئے، باہر 40 کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے۔ فکرہ ایک ہی ذہن میں رکھنا ہے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی چلی کیسے؟ حملہ رسول پہ کرنا ہے، پھر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ اندر رسول ہے، باہر کافر کھڑے ہیں، ارادہ قتل کا ہے، حملہ کیوں نہیں کرتے؟ سو محمد نے، جانتے وہ بھی تھے محمد سو رہے ہیں، علی تو جاگ رہا ہے۔ محمد ساری رات علی کے ڈر سے کافر باہر کھڑے رہے، کافر باہر کھڑے رہے۔ بستر پہ کون سو رہا؟ علی سو رہا ہے۔ کافر کیا سمجھ رہے ہیں؟ محمد سو رہا ہے۔
کافر سمجھ رہے محمد سو رہا ہے، ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکرے پہ کون لطف لے گا؟ میں نے کہا ساری رات سوئے ہوئے علی کو کافر محمد سمجھتے رہے۔ میں کہتا ہوں تم سے بہتر تو وہ مکے کے کافر تھے جنہیں سویا ہوا علی محمد نظر آتا ہے، تمہیں غدیر پہ جاگا ہوا علی محمد نظر نہیں آتا، تمہیں غدیر پہ جاگا ہوا علی۔ اب یہاں پر بھی بستر سے گئے، کیا دیکھا؟ آگے علی ہے، آگے علی ہے، کیا کہا؟ اے علی محمد کہاں ہے؟ علی اب تو فکر علی نے کہا، اس میں بڑا لطف ہے۔ اب پریشان تو نہیں بیٹھے جناب؟ ابھی میں تمہیدی مرحلے میں نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ علی کی دشمنی توحید اللہ کی پھیل رہی ہے، رسالت محمد کی پھیل رہی ہے، دشمنی علی کی پھیل رہی۔ کہا علی محمد کہاں ہے؟ لو تجھے جی اس فکرے پہ اگر بتا دیتے تو پھر مخبری تھی، نہ بتاتے تو جھوٹ تھا۔ علی ہوتے ہی ہوئے نہ جو جھوٹ بولے نہ مخبری کرے۔ علی نے جو فکرہ کہا اس میں بڑا لطف، نے کہا علی محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا تو میرے حوالے کر کے گیا تھا، توجہ کہا تو میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ لہجے سے بڑھ کے کہا نا علی محمد کہاں ہے؟ ادھر علی کے چہرے پر جلال ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آہستہ بول، وہ جو میرا ہاتھ پکڑتا تھا آج مکے میں نہیں ہے، وہ میرا جو ہاتھ پکڑتا تھا۔ علی کے ڈر سے وہاں سے بھی نکلے، توحید اس کی پھیلی ہے، رسالت نبی کی پھیلی ہے، دشمنی علی کی پھیل رہی ہے۔ یہ سارے کون ہیں؟ اشیر پہ کون تھے؟ کافر تھے۔ گلی میں کون تھے؟ کافر تھے۔ ادھر بستر پہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ سارے کافر جو ہیں، ادھر رسول نے مدینہ چھوڑا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے۔ رسول مدینہ پہ چلے گئے، کافر مایوس نہیں ہوئے، اشیر پہ مایوس نہیں، گلی میں مایوس نہیں، بستر پہ مایوس نہیں۔ مایوس ہوتے تو منصوبہ نہ بناتے، انہوں نے پھر منصوبہ بنایا، دشمنی رسول کی ہے، پھر منصوبہ بنایا۔ نبی نے کلمہ پڑھا ہے، سارے غریب لوگ ہیں، عام سردار لوگ ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں، مدینہ چلے گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تلوار ہے، ان کے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، وہ پیدل ہیں، وہ نہتے ہوں گے، آؤ مل کے حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی آئے نہیں کہا، کیونکہ جو کلمہ پڑھ کے گئے ہیں کوئی ہمارا نوکر ہے، کوئی ہمارے باپ کا نوکر ہے، سارے ہمارے قرضدار ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھے ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، وہ پیدل ہوں گے، وہاں سے کوئی نہیں۔ وہ یہ سوچ کے بدر کے کنویں پر حملہ کرنے کے لیے آئے کہ وہاں سے کوئی نہیں آیا تھا، لیکن ادھر 1000 کا لشکر جب کافر لے کے آئے نا، ادھر سے تنہا علی آیا تھا، ادھر سے تنہا علی آیا تھا۔ اب علی نے جو حملہ کیا ہے، کسی کا باپ مارا ہے، کسی کا بیٹا مارا ہے، کسی کا بھتیجا مارا ہے، کوئی عام شخص نہیں مارے، بڑے بڑے سرہیل مارے ہیں۔ ادھر بدر کے کنویں پر علی نے کسی کے سامنے اس کا باپ مار دیا، کسی کا بیٹا مار دیا، کسی کا بھتیجا مار دیا۔ اب پتا چلا جن کا باپ مرا تھا، جن کا بھتیجا مرا تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ علی ولی اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ دشمنی تھی، اشیر پہ دشمنی علی کی، گلی میں دشمنی علی کی، بستر پہ دشمنی علی کی، ادھر بدر کے کنویں پر دشمنی علی کی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہر میدان میں اگر ایک ایک جہاد پڑھتا چلوں، علی کی جنگ پڑھتا چلوں تو طویل وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی جاتے ہیں سامنے علی آتا ہے، اس طرح تو ہم جیت نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیونکہ باپ مرا تھا، بیٹا مرا تھا، بھتیجا مرا تھا، اب انتقام کے لیے لڑ رہے تھے، انتقام کے لیے لڑ رہے تھے۔ انسان یوں ہی جنگ لڑے نا، اس کا جذبہ اور ہوتا ہے، جب انتقام کے لیے جائے تو جذبہ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انتقام لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اشیر پہ تھے کافر، گلی میں کافر، بستر پہ، ادھر بدر کے کنویں پہ۔ اب جب کلمہ پڑھا تو وہ سارے کے سارے منافق ہو گئے، سارے کے سارے کل کے کافر آج کے منافق بن گئے۔ دشمنی تھی علی سے، دشمنی تھی علی سے۔ اب مجھے ایک بات بول کے بتائیں، کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ سارے منافق مر گئے؟ سارے منافق
مر گئے ہیں۔ عشیر پہ مایوس نہیں ہوئے، گلی میں مایوس نہیں ہوئے، بستر پہ مایوس نہیں ہوئے، بدر کے کنویں پہ مایوس نہیں ہوئے، نہ ہی کوئی منافق مرے ہیں یا کبھی رسول نے کوئی بد دعا کی ہو سارے منافق مر گئے، کوئی نہیں مرے۔ کوئی عذاب آیا ہو کافر مر گئے، منافق مر گئے ہو، اس کا مطلب ہے منافق زندہ تھے۔ منافق زندہ تھے تو پھر ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ توجہ کرنا، اللہ جانے کون اس فکرے پہ لطف لے رہے ہیں، میں نے کہا منافق مرے نہیں تھے، زندہ تھے تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں تو پھر بچے بھی ہوئے ہیں، اگر ان کے بچے ہوئے ہیں تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، پھر ان کے بچے بھی ہوئے ہیں، تو ہم پتہ چلا اگر کل کے منافقوں کو علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا تھا تو آج کے منافقوں کو بھی علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا۔ کل کے منافقوں کی دشمنی علی کی چل رہی ہے، مایوس نہیں ہوئے۔ مایوس کب ہوئے؟ غدیر کا میدان تھا، کائنات کے بادشاہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا میں مولا۔ عشیر پہ مایوس کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں پتا تھا نبی کل دنیا سے چلا جائے گا، پھر اپنے بتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ادھر گلی میں بھی، بدر کے کنویں پر بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی اسی آس میں تھے کل نبی چلا جائے گا، پھر اپنے بتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ لیکن مایوس ہو گئے جس وقت علی کا وہ اٹھا ہوا ہاتھ دیکھا، علی کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے نماز مکمل ہوئی تو مایوس نہیں ہوئے، روزہ مکمل ہوا تو مایوس نہیں ہوئے، زکوٰۃ بتا دی تو مایوس نہیں ہوئے، حج بتا دیا تو مایوس نہیں ہوئے، جو ہی علی کی ولایت کا اقرار کروایا تو مایوس ہو گئے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی علی ولی اللہ سے مایوس ہو جائے تو انسان کا بنایا ہوا کافر نہیں ہوتا، قرآن کا بنایا ہوا کافر۔ ادھر کائنات کے بادشاہ رسول نے علی کی بات میری آخری ہے، میں نتیجے کی طرف لے کے جاؤں، آج پھر کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ادھر کائنات کے بادشاہ رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا، علی کا ہاتھ بلند کیا کہ آج کے بعد جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ جانے کتنا ضروری ہے علی ولی اللہ، ادھر رسول کا ہاتھ بلند کرنا تھا، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے اور نعمتیں تمام کر دی ہے، اور لطف اس اگلے فکرے پہ ہے تاکہ آج میں راضی ہو گیا کہ میرے دین کو اسلام کہا جائے۔ یہ وہ اللہ ہے کہ جو علی ولی اللہ کے بغیر اپنے دین پہ راضی نہیں ہوتا، علی ولی اللہ کے بغیر ہماری عبادت پہ راضی کیسے؟ ہماری عبادت پہ راضی بڑی مشکلوں سے بچا ہے یہ علی ولی اللہ۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ میں اپنے وقت کے اندر ذاکر ہوتا ہی وہ ہے جو وقت شناس ہو۔ کبھی بھی علی ولی اللہ کی دشمنی نہ کر۔ بڑا خرچہ ہوا ہے اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے۔ جو دین عشیر سے شروع ہوا تھا نا، غدیر پہ ختم ہوا اور علی کی ولایت پہ تکمیل ہوئی ہے۔ اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے کہا نانا قبر سے باہر نکل، تیرا حسین تیرا شہر چھوڑ کے جاتا۔ بڑا پیار تھا جناب صغرا کا علی اکبر کے ساتھ۔ میں نے دو فکرے کہنے، درد آل محمد کے دو فکرے کہنے۔ کہا بابا میں بیمار ہوں، کوئی تو میرے سہارے چھوڑ کے جا۔ جوان جا رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، کہا کسے تیرے سہارے چھوڑ کے جاؤں؟ کہا پھپھی زینب کو میرے سہارے چھوڑ کے جا۔ جب یہ کہا نا پھپھی زینب کو میرے سہارے چھوڑ کے جا، حسین کا امامہ کھل گیا، زمین پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا حسین۔ ادھر زینب عالیہ کی آواز آگئی صغرا معاف کرنا، میری چادر کے بغیر میرے بابے کی دلایت نہیں بچتی۔ بڑا خرچہ ہوا اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی کو۔ نانا قبر سے باہر نکل، تیرا حسین تیرا دین بچانے کے لیے جا۔ قبر رسول سے آواز آگئی حسین مشن بڑا مشکل ہے، کوئی تیاری کر کے جا رہا ہے؟
کہا نانا قبر سے باہر نکل، حسین تجھے اپنی تیاری دکھاتا، وہ دیکھ میں نے تیرا دین بچانے کے لیے اپنی بڑی حویلی کو تالے لگا دی۔ قبر رسول سے عزادارہ آواز آئی، مشن مشکل ہے اگر دین پھر بھی نہ بچا۔ کہا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے ایک درد حال محمد کا فکر تھا، حسین دین پھر بھی نہ بچا۔ کہا نانا 2 محرم کربلا میں ڈیرہ لگا لوں، حسین دین پھر بھی نہ بچا۔ کہا نانا 7 محرم کا دن طلوع ہوگا، میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا۔ کہا 10 محرم کا دن طلوع ہوگا، نانا اکبر کا کلیجہ دوں گا، نانا اصغر کے گلے میں تیر دیکھوں گا، نانا عباس کے بازو دوں گا۔ عزادار اس فکرے کو برداشت کرنا، کہا کہ اگر دین پھر بھی نہ بچا۔ تڑپ کے حسین نے کہا نانا 10 محرم کا دن طلوع ہوگا، حسین سجدے میں سر رکھے گا، اٹھائے گا اس کا قاتل۔ آواز آگئی حسین دین پھر بھی نہ بچا۔ اب حسین نے کہا نانا میری جھولی میں کچھ نہیں بچا۔ اتنا کہنا تھا سیدوں کی حویلی سے ایک مزدور کی آواز آ گئی، حسین واپس آجا، نانے کے ساتھ وعدہ کر کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن زینب جانے۔ عزادارہ میں نے ایک ہی فکرہ کہنا ہے، نانے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری چادر لے کر تیرا دین بچا کے آئی ہوئی۔ جب واپس آئی ہے نا تو اس وقت سید سجاد مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں دیکھا جناب عبداللہ بیٹھے تھے۔ کہا عبداللہ تیرے چہرے پہ کوئی سوال ہے؟ کہا تو وقت کی حجت ہے، تیرے جانتا ہوگا وہ سوال کون سا ہے؟ عزادارہ میں نے ایک ہی فکرہ کہنا ہے درد آل محمد کا۔ کہا 28 رجب کو ماں کی چادر لے کے گھر سے نکلی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی ہے، اگر تو اجازت دے تو میں زینب کو گھر لے کے چلا جاؤں۔ کہا میں اجازت دیتا ہوں۔ ادھر زینب عالیہ کو لینے کے لیے سید سجاد بڑھے۔ کہا تو نہ کہنا، میں جانتی ہوں تجھ سے کہا نہیں جائے گا، میں چلی جاتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا باہر نکلی، ادھر 40 بند دروازوں کی طرف دیکھا، زینب عالیہ کی چیخ نکلی، کہا خدا کی لعنت ہو ہندا کے بیٹے تجھ پر، اور تو نے تو میری بڑی حویلی برباد کر دی، اور یہاں میرا قاسم رہتا تھا، اور یہاں میرا غازی رہتا تھا، اور یہاں میرا اکبر رہتا تھا۔ عزاداروں معاف کرنا، اب یہ فکرہ جتنا کہنا تھا سید سجاد نے کہا اماں فضا میری ماں کو جلدی گھر چھوڑ گیا، ایسا نہ ہو کہ کہیں رستے میں مر جائے۔ ادھر سید زادی کا ہاتھ پکڑا تھا، رستے میں گر گئی۔ کہا سید زادی کیا ہوا ہے؟ کہا اکبر کا کلیجہ تو یاد نہیں آیا؟ کہا نہیں یاد آیا۔ کہا علی اصغر کے گلے کا تیر تو یاد نہیں آیا؟ کہا نہیں یاد آیا۔ کہا حسین کا کٹا ہوا سر تو یاد نہیں آیا؟ کہا کبھی نہیں بھول سکتی میں حسین کو، لیکن آج بڑے عرصے کے بعد اپنی حویلی واپس آئی ہوں، اب مجھے میری اپنی جوڑی یاد آ گئی، اب مجھے میرا اون یاد آ گیا ہے، اب مجھے میرا محمد یاد آ گیا ہے۔ ادھر جناب عبداللہ نے مسجد چھوڑی، وہاں پہ علی کی بیٹی بیٹھی تھی۔ کہا اٹھ علی کی بیٹی میں تجھے اندر لے کے جاتا ہوں، ہاتھ کلائی پہ آنا تھا، اب جتنے عزادار بیٹھے معاف کرنا، ہاتھ عبداللہ کا رنگین ہو گیا۔ کہا علی کی بیٹی جلدی بتا یہ تیرے ہاتھ زخمی کیوں ہے؟ کہا میں شام کے بازار میں ہاتھوں میں رسیاں تھی، پتھروں کی بارش تھی، میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو، میں علی کی بیٹی ہوں، پتھر نہ مارو، میں رسول کی بیٹی ہوں۔